تو صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، اول ہے تو آخر، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولوی محمد انعام الحق سلمہ، جو ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر لب کشائی فرما رہے تھے۔ مندوبین عظام آج کے اس رخ پرور اور پروقار ماحول کے اندر اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک ایسے خطیب کو، ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں جو کہ ادیب با کمال مقرر شیریں بیاں ہیں، جن سے میری مراد عزیزم مولوی محمد توحید سلمہ ہے۔ میں موصوف سے دست بدستہ گزارش کر رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن رہا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، بے تاب ہو رہا ہوں تیرے انتظار میں۔ موصوف دائز پر فون دے دیا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ دوسرا کر رہا مستقیم لڑا کر سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا۔ بریانی ہے بریانی صاحب صدر حضرات علماء کرام، صحیح ہے جلد بریانی دی عزیز طلباء، آج کے اس مقدس اور مبارک موقع پر آپ حضرات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اور اس کے ارد گرد رہ کر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت مقدسہ سیرت طیبہ اور اس کے تمام پہلوؤں کو جامع اور مجتمع ہے، جو اپنی جامعیت و ہمگیریت کے اعتبار سے حیات انسانی اور اس کے تمام تر لوازمات کو محیط ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قول رسول، فعل رسول، عمل رسول، اخلاق رسول، کردار رسول، رسول کی زہد و ورع، علم و حکمت کو، سخاوت و شجاعت کو، عدالت و شرافت کو، فہم و فراست کو، جود و سخا کو، بندہ نوازی، غریب پروری کو، انوارات و برکات کو، معجزات و مبشرات کو، غزوات و فتوحات کو، جلوت کو خلوت کو، سیرت کو صورت کو، سنت کو شریعت کو سمیٹ کر امت کے حوالے کرنے کے لیے اور پیغمبر کی سیرت کے حسن جمال کو اور شباب و کمال کو بیان کرتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں دنیاوی و اخروی سعادتوں کا ضامن تحفہ پیش کیا۔ میرے عزیزو، اس کائنات کے اندر ایک ذات ایسی گزری ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے، جس نے صرف 23 برس کے اندر بیک وقت وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جنہیں آج ہزاروں لوگ انجام نہیں دے سکتے۔ وہی ایک ذات ہے جو امامت کے فرائض انجام دیتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو تجارت کے اصول بتلاتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو قاضی القضات کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں، وہی ایک ذات ہے جو دشمنان اسلام سے سلوک رکھنا سکھاتی ہے۔ الغرض میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام ہو تو پیغمبر کی امامت سامنے رکھو، خطیب ہو تو پیغمبر کی خطابت سامنے رکھو،
اسوائے حسنہ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین کرام، رسول کی ذات میں، رسول کی صفات میں، رسول کی شخصیت میں، رسول کی صفات میں، حیات میں اور حیات کے ایک ایک لمحے میں، رسول کی جلوت میں خلوت میں، رسول کی محبت میں نفرت میں، رسول کی رسالت میں خلافت میں، رسول کی عیادت میں عبودیت میں، رسول کی عبادت میں، رسول کی محبت میں نفرت میں، رسول کی جلوت میں خلوت میں، رسول کی رفتار میں گفتار میں، رسول کی لیل و نہار میں، رسول کی صفات میں حیات میں اور حیات کے ایک ایک لمحے میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین کرام، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولتا جیسے قرآن کی وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کی نگی، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. محمد کے دانت جیسا کہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں چہکتے ہوئے ہیرے. محمد کے خطبے جیسا کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا. وہ ایسے مطہر و معطر، مصفا و مجلا و در اعلیٰ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے. جدھر سے بھی وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے اور بنے رونق گلزار. اے ادیبو، اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائے، لیکن حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے، کیونکہ ان کی مدحت ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، رب کا پسندیدہ ہے. اور قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی اللہ کا ہی قول ہے. لیکن میرے محبوب کے امتیوں، کلمہ نبی کا پڑھ کر، نام نبی کا لے کر، قرآن نبی کا پڑھ کر پیروی غیروں کی کرتے ہو، رہن سہن غیروں کی طرح، عبادت غیروں کی طرح، سلیقہ غیروں کی طرح، شکلیں غیروں کی طرح، لباس غیروں کی طرح. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.